ہمیں کامنٹ باکس میں بھی بہت میسیجز آ رہے تھے کہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کدھر ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. رضا علی کی ٹرانسمیشن اور کاشف صاحب نہیں، بہت بزی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت تعلقات ہیں، بہت ریفرنسز ہیں، بہت پیار محبت دوسری جگہوں پہ بھی ان کا اسی طرح جیسے ہمارے ساتھ رشتہ جڑا ہے، تو بہت بزی تھے ہوئے. ہم نے بہت ریکویسٹ کر کے ان کو آج اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ کیا، اور آج ہمارے لیے ویسے ہی بڑا دن ہے کیونکہ 27ویں آپ کو پتہ ہے، کیونکہ رات بھی کل شب قدر کی گزری ہے اتنی، اور اب ہم یہاں پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بات نہ کریں. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مغفرت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا الیبریٹ کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا گھر کا کوئی بڑا گھر میں نہ ہو تو بڑی پریشانیاں، بڑی ٹینشنیں، بڑی باتیں، بڑی کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو گھیر لیتی ہیں. مگر جیسے اس بڑے کو آپ گھر کے اس فرد کو دیکھ لیں جو بڑا پازیٹیو اور گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے، تو وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ کہے بغیر بھی نا آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہو گیا سب کچھ صحیح. تو ہمارا ایسا سین ہے آپ کے ساتھ. کوئی شک نہیں جی، اور وہ کہنا چاہیے زندگی میں کوئی غم گسار ہونا چاہیے جس کے ساتھ دکھ سکھ آپ جو ہے وہ کر سکیں، شیئر کر سکیں. یہی تو انسان اسی لیے تو بنا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا دکھ سکھ، ہر خوشی غم شیئر کرنے والا کوئی ہو. کوئی گھر نیا بنائے اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کیا بنے گا اس کا؟ دیکھیں کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا کاشف صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ. سب لوگ یہ کہتے ہیں مغفرت حاصل کرو، مغفرت حاصل کرو. حاصل کیسے کرنی ہے؟ اس کو پانا کیسا؟ آج کے دور میں مغفرت حاصل کرنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج جو ہے نا انسان اپنی بہت مصروفیات میں ہے، سوشل میڈیا میں، دنیاوی خواہشات میں اتنا الجھ گیا ہے کہ اس کو تو یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ گناہ ہے یا ثواب ہے. موبائل، انٹرنیٹ، دوسرے جو اور ذرائع ہیں ان کے تو استعمال ایسے عام ہو چکے کہ ہمیں اس اپنے غلط استعمال کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کچھ غلط کر بھی رہے ہیں. جھوٹ بولتے وقت، غیبت کرتے وقت، وقت ضائع کرتے وقت، بے حیائی کرتے وقت، ہم یہ سب کچھ کرتے وقت اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ یہ غلط ہے. تو پھر مغفرت کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں یہ جو دور چل رہا ہے نا جی، ماشاءاللہ رمضان مبارک چل رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے. ایک پورے ماحول کے اندر نا ایک امبیانس بنا ہوا ہے نا جی، نیکی کا، خیر کا کام کرنے کا، نماز، تراویح، افطاریاں کروانی. جگہ جگہ جا کے دیکھیں تو روڈ سائڈ پر بے انتہا افطاریوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے. کئی لوگوں نے دیگیں بنوا کے افطاریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو مغفرت کا نا مہینہ نہیں ہے، مغفرت کا احساس ہے بیسکلی، کہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ 10 دن، 15 دن، 30 دن کی بات نہیں ہے. ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ جی اب آپ کو نا ایک لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فزیکل جو ہے وہ ہیلتھ ٹھیک رہے. تو آپ کا لائف سٹائل خراب ہوا ہے، اس کو ٹھیک کریں. تو اس طرح سے جب مغفرت آپ نے لینی ہوتی ہے نا رب تعالیٰ سے، جب آپ نے کنیکشن اپنا بلڈ کرنا ہوتا ہے، تو یہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ایک لائف سٹائل پورے کا پورا بن جاتا ہے. اچھا دیکھیں مغفرت ایک تو عبادات کی ہے کہ ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کے سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نمازیں مکمل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. مالک اور روزہ کہتے ہیں مالک اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے. تو یہ رازدار ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے، اس نے روزہ کس نیت سے رکھا ہوا ہے. ہم لوگ سوشل نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ آفیشیل نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے وہ سجدوں کے اندر وہ بات ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں ضروری ہے نا جی، وہ جی اب دفتر میں آ گئے ہیں، بڑے صاحب آ گئے، نماز پڑھو، کئی بغیر وضو کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اب مجبوری جو ہوئی، صاحب آ گئے ہیں نا بڑے، وہ بڑے صاحب کا کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جو اللہ سب سے بڑا ہے، جس نے تمہارا صاحب بنایا ہوا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ آپ کا باس دیتا ہے؟ نہیں، اللہ کی باس ایک ذریعہ ہے نا جی، لیکن ہلچل تو وہاں سے ہوتی ہے، آرڈر ادھر سے آتے ہیں رزق کے. تو جہاں سے رزق آنا ہے اس رازق کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق بنانا ہے.
اس کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں نا یہ آپ کی بخشش کا باعث بنتے ہیں. اور وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کو ٹھونگے نہ مارا کریں، خواہ مخواہ کا چھیڑنا، خواہ مخواہ کا پوک کرنا، خواہ مخواہ کسی کی مداخلت کرنا. اچھا مشورہ رکھیں، اچھے لوگوں کو بات بتائیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے زندگی میں اس کو معاف کریں. ارے واہ. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. میں یہ بتا دوں آج کاشف بھائی آئے، ان کی خوشی میں نا یہاں پہ جو یہ سکون ویلنس کی طرف سے ہمارے پاس جو اسکوٹی ہے نا وہ بھی گفٹ کروں گی. آ جائیں پھر آپ ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہے کالز کے ساتھ. سکون ویلنس کے جو ڈائریکٹر بھی بیٹھے نا میرے ساتھ، تو آج دے دوں پھر وہ والی بائک بھی، اسکوٹی بھی دے دوں، سب کچھ. بائک نکل گئی اب اسکوٹی بھی نکل جائے گی، ہے نا کاشف بھائی؟ بہت اچھی بات. لاک ہے. چلے جی آ جائیں پھر. کالز جو ہے نا ریڈی رکھیں، کالز میں سے دے دیتے ہیں. آ جائیں اسکوٹی دیتے ہیں. آ جائیں کاشف صاحب، ہم حاصل کرنے کا طریقہ پوچھ رہے تھے کہ مغفرت حاصل کرنے کے جو طریقے، ان میں وہ کچھ 2-3 ایسے طریقے جو عام انسان کو سمجھ میں آئے اور فالو بھی کر لیں. ایک کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی آپ کو. سکھاوی صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں موقع ملے کہ تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں ان کا انٹرویو کرو کہ آپ نے زندگی میں ایسا کیا کیا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں. ہاں. اور جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کا بھی انٹرویو کریں کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ دوزخ میں جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جواب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جنت میں جانے والوں کا جواب یہ ہوگا کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی زندگی میں، جو میں نے اپنے نفس کی خواہشیں کی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. اور جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ جو خواہش ہم نے کی ہماری پوری ہوئی. کچھ بیلنس مجھے سمجھ نہیں آئی، تھوڑی آئی. ہاں دیکھیں یہ جو ہے نا انسان کا نفس. جنت پہ دروازے کے آگے ایک بندے کو موقع مل گیا، وہ کھڑا ہے، وہ لوگوں سے پوچھا آپ بتائیں ہیلو آئی ایم 24 بتائیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں جنت میں. وہ کہے گا جی میں نے خواہش کی تھی کہ میرے پاس بہت پیسہ ہو، میں نے خواہش کی تھی کہ میرے پاس چاہے حرام کا پیسہ بھی ہو، میں نے خواہش کی تھی کہ میں زندگی کی تمام لذتیں حاصل کر سکوں، میں نے خواہش کی تھی کہ میں اپنے وجود کے لیے سارے کام کر سکوں، اور نہیں ہوئے. تو مجھے برائی نہ کرنے کا موقع مل گیا اور میں جنت میں جا رہا ہوں. یعنی کہ ہم لوگ اپنی خواہشات کا جو رخ ہے اگر اس کو چیک کریں تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے بعض اوقات تیار ہوتے ہیں، نیم فیم کے لیے، پیسوں کے لیے. اب کیوں دفتروں کے اندر رشوت چلتی ہے؟ تنخواہ بھی تو ہوتی ہے. نہیں مجھے چاہیے گاڑی بڑی، مجھے چاہیے گھر ایک اور. اب میں ایسے سرکاری نوکری لگ جائے اس کی رشوت دے رہے ہیں. قیمتی لوگوں کو جانتا ہوں. ادھر ایک بڑے ہوٹل میں نا ایک سیمینار سا ہو رہا تھا، اس میں پنجاب کے سارے آئی جیز اور ڈی آئی جیز کٹے ہوئے تھے. میرے کزن بھی تھے. ہم گئے، ہم نے جا کے لکشمی میں کھانا شانا کھایا. مجھے کہتے ہیں 2 کھانے پیک کروانے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے کیا کرنا، آپ اکیلے تو رہ رہے ہیں کمرے میں. تو کہتے ہیں نہیں وہ میرے سامنے کمرے میں وہ ایک آئی جی صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی مسز بھی ہیں، تو کھانا ان کے لیے لینا ہے. میں کہا اتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ یہ کھانا لے کے جائیں گے تو وہاں سے کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہتے ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے. میں نے کہا جی آئی جی ہو کے افورڈ نہیں کرتے؟ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی تنخواہ میں وہ صرف یہی افورڈ کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ میں کم از کم ان کی یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ چلیں آج کا کھانا میری طرف سے آپ کھا لیں. Really? یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. بھائی صاحب کہتے تھے کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ اگر تم اس میں نیکی نہیں نہ کر رہے کوئی بات نہیں، اگر تم گناہ نہیں نہ کر رہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اتنا بڑا معاشرہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رستے پہ جانے سے روک لیں جس کا ٹھکانہ آگ ہے. صرف روک لیں، نیکی کے رستے پہ چلیں یا نہ چلیں ایک علیحدہ بات. اچھا خواہش کرنا برا نہیں ہے. جیسے آپ نے جیسے جنت کے دروازے میں وہ بندے کی خواہش کے بارے میں بات کیا، وہ برا نہیں ہے. یہ جو دل ہے نا دل، اس کے دروازے کے اوپر آپ نے خود کھڑا ہونا ہے. کون سی خواہش اندر جانی چاہیے کون سی نہیں جانی چاہیے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ چیزیں اگر مجھے
مجھے جہنم میں لے کے جا رہی ہیں یہ چیزیں، تو ان خواہشوں کو مجھے زندگی میں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا سپوز ایک بندہ ایک گاڑی میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے اپنی فیملی کو لے کے سکون سے مزے میں جا رہا ہے، مگر سامنے جو ہے نا اس کے برابر سے ایک اس سے اچھی گاڑی اور اس کی فیملی کھلا ڈلا اور مزے میں بیٹھ کے زیادہ اے سی چل رہا ہے مزے کی تھرڈ والی، اب اس میں جا رہا ہے، اس نے ایک دم سے خواہش کی کہ یار میرے پاس بھی گاڑی ہوتی میں اپنے بچوں کو اس گاڑی میں لے کے جاتا۔ اب اس کی اگر نیت پازیٹیو ہے، اس کی نیت نیگیٹو نہیں ہے کہ بھائی میں کسی کا گلا کاٹ کے، کسی کی جیب جو ہے نا اس کو کاٹ کے، میں کسی کی چوری کر کے، میں کسی کا کوئی غلط تباہی کر کے، نقصان کر کے، فراڈ کر کے میں وہ پیسہ کماؤں، اگر اس کی وہ نیت نہیں ہے اور وہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس مقام پہ لے کے آ کہ گاڑی بھی میرے پاس آ جائے، تو کیا اس کی نیت اب غلط کہلائے گی یا منع ہے اس خواہش کے لیے؟ بالکل، بہت اچھی خواہش، ترقی کرنے کی خواہش بہت اچھی خواہش، بچوں کو اچھا پڑھانے کی خواہش بہت اچھی خواہش، گھر کو اپنا سٹیبل کرنے کی خواہش بہت اچھی خواہش، لیکن اس خواہش کے جو طریقہ کار ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ طریقے، اچھا مطلب وہی نیت ہے؟ ہاں، کہ نیت ہے میری کہ میں چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، میں چاہتا ہوں میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے، میں چاہتا ہوں میرے پاس کوئی اچھی سی مناسب سی گاڑی ہو، رسپیکٹیبل ہو، چلنے میں اچھی ہو، تنگ نہ کرے۔ تو ہم نے تو وہ بھی چلائی ہوئی ہیں موٹر سائیکلیں ایسے کر کے، پیٹرول جس کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہم نے چلائی ہوئی ہیں، تو مالک نے جب گاڑی دی تو پھر شکر ادا کیا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے آپ طریقہ کار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ طریقہ کار آپ کا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی یہ خواہش آپ کو لے کدھر کے جا رہی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اپنی خواہشات کے اوپر نہ دربان بن کے کھڑے ہو کہ کچھ خواہشیں نہیں صحیح، پھر وہاں پہ انسان دیتا ہے جسٹیفیکیشن، سب کریں میں بھی کر لیتا ہوں۔ اچھا جسٹیفیکیشن ایک تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمارے ججمنٹ ٹائم پہ ہمیں اللہ تو جج کرے گا ہی کرے گا، مگر یہ ہمیں معاشرہ بھی جج کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا بھی ہمیں معاشرے میں بھی حساب کتاب دینا پڑ جاتا ہے نا، اس پہ بھی بات کریں گے۔